اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آپ کی کتاب میں ایک لیسن ہے گڈری کالال۔ یہ ایک خاکہ ہے جو بابائے اردو مولوی عبدالحق نے لکھا ہے۔ اس نے نور خان کے متعلق لکھا ہے کہ نور خان کی شخصیت کیا ہے۔ اس کی شخصیت کے بارے میں اس نے لکھا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں خاکہ کس کو کہتے ہیں۔ پہلے ہم کہیں گے خاکہ کس کو کہتے ہیں۔ خاکہ سے مراد ایک ایسی نثری تحریر جس میں کسی شخصیت کی منفرد اور نمایاں خصوصیات کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس شخصیت کے نقوش کسی شخصیت کے نقوش اس طرح ابھارے جاتے ہیں کہ اس کی خوبیاں اور خامیاں اجاگر ہو جائے اور قاری کو جیسے ایک جیتی جاگتی تصویر نظر آ جائے۔ اس کی مکمل تصویر آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ اس میں جس شخص کی تصویر کشی کی جاتی ہے اس کے خیالات و افکار، سیرت و کردار اور عادات و اطوار سب کی جھلکیاں نظر آتی ہے۔ خاکہ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ متعلقہ شخصیت کی ظاہری و باطنی خصوصیات میں سے ایسے نمایاں اوصاف بیان کیا جائے جو اس کی منفرد شناخت اور پہچان کا ذریعہ ہو۔ دیکھو بیٹا، خاکہ میں جو کسی شخص کی جو خوبیاں خامیاں، جس شخص کی ہم یہ خاکہ بناتے ہیں، اس میں خوبیاں اس خاکہ نگار کو دونوں لکھنے ہوتے ہیں، دونوں اس طرح بیان کرنی ہوتی ہیں کہ یہ نہ لگے کہ وہ اس کی خوبیاں بناتے یہ اس کی چاپلوسی کرتا ہے یا اس کی خامیاں اس طرح کے اس کو تحقیر کرتا اس کو ذلیل کرتا ہے۔ نہیں، خوبیاں اور خامیاں اس طرح بیان کرنی ہوتی ہیں کہ جو سامنے اس کی جیسے جیتی جاتی تصویر ہمارے سامنے نظر آ جائے۔ اسی طرح مولوی عبدالحق نے آپ نے 10th میں بھی پڑھا ہے کہ مولوی عبدالحق نے ایک خاکہ لکھا ہے، مولانا الطاف حسین حالی کا خاکہ لکھا ہے۔ اس میں اس نے مولانا الطاف حسین حالی کی تمام زندگی کے پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ یہاں بھی نور خان، حالانکہ وہ نور خان جو ایک معمولی سپاہی ہوتا ہے، اس کی حیثیت مطلب ایک سپاہی کی ہوتی ہے، ایک غریب سپاہی کی طرح ہوتا ہے، لیکن نور خان مولوی عبدالحق نے یہ دکھایا ہے کہ ایک غریب انسان کا بھی خاکہ بنایا جا سکتا ہے۔ کہ اس کے متعلق پڑھیں گے۔ نور خان ایک سچے، ایماندار اور خوددار انسان تھے۔ ان کی باقاعدہ زندگی کا آغاز تب ہوا جب وہ ایک کنٹنجنٹ کے اول رسالے میں سپاہی کی حیثیت سے بھرتی ہوئی۔ نور خان فوج میں بھی بڑی آن بان اور اپنے الگ انداز سے رہے اور اپنی سچائی اور فرض شناسی سے سب کو متاثر کیا۔ نور خان فوج میں ڈرل انسٹرکٹر تھے، نئے بھرتی ہوئے گوروں کو ڈرل سکھاتے تھے، وہ گھوڑ سواری بھی کرتے تھے اور سرکش سے سرکش گھوڑوں کو بھی زبردست درست کرتے تھے۔ گھوڑے کو سدھارنے اور پھیرنے میں انہیں کمال حاصل تھا۔ آپ بدن کے ہلکے پھلکے تھے اور اکثر دوڑ میں شرطیں جیتتے تھے۔ ان کے افسر ان کی مستعدی اور خوش تدبیری اور سلیقے سے بہت خوش تھے۔ ایک بار کسی رنگ پر افسر نے نور خان کو ڈیم کہا تو نور خان نے معاملہ جنرل صاحب تک پہنچایا۔ اس کا کورٹ مارشل ہوا اور اس سے نور خان سے معافی مانگنی پڑی۔ دیکھو بیٹا، ہم یہاں پر بنے جب جو ایک ایماندار اور سچا انسان ہوتا ہے اور خاص کر جو خوددار ہوتا ہے، ایک تو ہوا ایماندار اور دوسرا ہوا سچا اور تیسرا ہوا خوددار، جس کو اپنی خودی پر بہت ناز ہو، یعنی گمنڈ نہیں، تکبر نہیں، ہاں وہ خوددار ہو، اپنے آپ اس کو سیلف کانفیڈنس ہو، جس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں سیلف کانفیڈنس، جس کا اپنے آپ پر بھروسہ ہو، اعتماد ہو، تو وہ کسی سے نہیں ڈرتا، رب کے سوا، اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ تو یہ نور خان بھی جو مولوی عبدالحق نے اس کا خاکہ کھینچا ہے، یہ بھی لکھتا ہے کہ یہ کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ حالانکہ وہ ان دنوں انگریزوں کی حکومت تھی، اس کی مستری اور خوش تدبیری، اس کا سلیقہ، جو اس کا اسلوب تھا، اس کی خوش اسلوبی تھی، اس کا سلیقہ جو تھا وہ بہت اچھا تھا۔ تو کسی ایسے شخص، ایسے ایماندار شخص اور خوددار انسان کو اگر کوئی گالی دے تو اس کو بہت برا لگتا ہے، تو وہ نہیں مانتا ہے۔ تو نور خان نے کیا کیا، جب افسر نے اس کو ڈیم کہا، ان کو گالی دی اس کو، تو نور خان نے یہ معاملہ جنرل صاحب، یعنی جو ان کا آفیسر، بڑا آفیسر تھا، اس تک پہنچایا، تو اس کا کورٹ مارشل ہوا اور اس سے نور خان سے معافی مانگنی پڑی۔ حالانکہ وہ جو آفیسر تھا وہ بھی آفیسر تھا، اس نے نور خان کو گالی دی، لیکن اس کو پھر نور خان سے معافی مانگنی پڑی۔ یہ ہوا سیلف کانفیڈنس، یہ ہوا خود اعتمادی۔
खान साहब की सच्चाई और दियानतदारी और जफाकशी की बड़ी कदर हुई थी। चंद बड़ी तबीयत के लोगों के अलावा सब नूर खान की इज्जत करते थे। हिसाब किताब और रुपए पैसे के मामले में निहायत ईमानदार और खुददार थे। पैसे का भी हेर फेर गवारा नहीं करते थे। मीठा खाने के बहुत शौकीन थे, जिंदा दिल थे। चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। वो बच्चों में बच्चे, जवानों में जवान और बूढ़ों में बूढ़े थे। हमेशा खुश रहते थे और दूसरों को भी खुश रख वो हिसाब के खरे, बात के खरे और दिल के खरे थे। हाँ, ये मीन्स वो दिल के बहुत साफ थे और हमेशा अपना हिसाब किताब अगर किसी से कोई लेन देन होता था इतने अच्छे तरीके से, इतने ईमानदार तरीके से करते थे कि कभी किसी चीज का हेर फेर, कभी एक पैसे का भी हेर फेर नहीं होता था। वो मेहर वफा के पुतले और जिंदा दिली के तस्वीर थे। ऐसे नेक नफ्स, हमदर्द, मरमर जान और वजादार लोग कहाँ होते हैं। इनके बुढ़ापे पर लोगों को रिश्क आता था और इनकी मुस्तैदी देखकर दिल में उमंग पैदा होती थी। उनकी जिंदगी बेलौस थी और उनकी जिंदगी का हर लम्हा किसी न किसी काम में सर्फ होता था। मुझे वह अक्सर याद आते हैं। यही हाल उनके दूसरे जानने वालों और दोस्तों का है और ये सबूत है इस बात का कि वो कैसा अच्छा आदमी था। कुएं ऐसे ही लोगों से बनती है, काश हम में बहुत से नूर खान होते। यहाँ बेटा मैं आपको बताऊंगी, यहाँ मौलवी अब्दुल हक लिखते हैं कि उनको देखकर दिल में ऐसी उमंग पैदा होती थी कि काश हम भी इसी तरह अपनी जिंदगी को मुस्तैदी से गुजारे, इसी तरह जिंदगी से गुजारे। कभी अगर वो बूढ़े भी हो रहे थे, ये नहीं लगता था कि वो बूढ़े हो गए हैं। हाँ, इनमें वो जिंदा दिल थे, वो इतने जिंदा दिल थे कि जवान ऐसे लगते थे, बुढ़ापे में भी वो जवान लगते थे। और मुझे लगता था ऐसे इंसान की कौमों को जरूरत है। हम में भी काश हम भी ये मौलवी अब्दुल हक अपने आप से कहते हैं, काश हमें भी कोई नूर खान होता, यानी कि हम भी नूर खान की जैसा होते तो हमारा कौम भी खुशहाल बन जाता। बेटा ये हम पढ़ रहे थे, आपके साथ में एक क्वेश्चन था कि नूर खान, अभी आप कहोगे कि हमने क्या पढ़ा है, हम क्या, ये आपका गडरी का लाल नूर खान पढ़कर नूर खान की शख्सियत के बारे में एक मजमून लिखना था। ये मैंने आपको इसका मजमून लिखा है, ये खाका लिखा है इसका, जो मौलवी अब्दुल हक ने लिखा है, इसकी शख्सियत के बारे में ही मजमून मैंने लिखा है आपको। तो आप ये बस आज इतना ही है, इंशाल्लाह कल आएंगे, कल पढ़ेंगे और